اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کنگال، کنگال کون ہے تم میں سے؟ مفلس کون ہے؟ کوئی تم میں سے جانتا ہے؟ صحابہ نے عام مفہوم بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ روپیہ روکڑا نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، وہ کنگال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، کہتے ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب، میری امت کا لاچار، میری امت کا کنگال وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن روزے لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ کے مانند اس کی نیکیاں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کرتوت کر کے آیا ہوگا۔ اللہ کے حقوق تو اس نے ادا کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوں گی، حج اگر فرض ہوا ہے وہ بھی کیا ہوگا، دیگر اعمال فریضہ انجام دیے ہوں گے، انبار لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر ہاتھ چلایا ہوگا، یہ سب کام کر کے آئے۔ یہ سب کام کس سے متعلق ہیں؟ بندوں سے۔ گالی بندوں میں دی جاتی ہے کہ نہیں؟ الزام بندوں پہ لگایا جاتا ہے، مال بندوں کا کھایا جاتا ہے، اور قتل بندوں میں ہوتا ہے، اسی طرح تھپڑ وغیرہ ہو یا مار پیٹ ہو بندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ سب کام کر کے وہ شخص آیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ حقوق اللہ تو ادا کیے تھے، لیکن حقوق العباد پر دھیان نہیں دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا بڑا نقصان، آپ سمجھیے، جانیے اور پھر سوچئے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا کتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نظر دوڑائے گا، نیکیوں کا انبار نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں لے لے گا، اس کی نماز پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دی تھی، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، صدقہ و خیرات کیا تھا، پتہ نہیں انگنت نیکیاں کی تھی اللہ کے خاطر، اللہ تبارک و تعالی وہ نیکیاں لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، اور کس کو دیتا جائے گا؟ جسے گالی دی تھی نا اس کو دیے گا، جس کو تھپڑ مارا تھا نا اس کو دے گا، جس پہ الزام لگایا تھا نا اس کو دے گا، جس کا قتل کیا تھا اس کو دے گا، جس کا حق مارا تھا، جس کے حق میں تلفی کی تھی، جس پہ ظلم کیا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے دے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول پر کہتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ انبار لے کر گئے ہیں نا، نیکیاں پوری ختم نیکیاں۔ پھر فرمایا قبل ان یقضی ما علیہ، اور ابھی بھی اس پر دعویٰ کرنے والے باقی ہوں گے، ابھی بھی اتنے لوگ باقی ہوں گے جن کا حق دینا ہوگا، جن پر اس نے زیادتیاں کی تھی، جس پہ ظلم کیا تھا، ابھی حق دینا ہوگا۔ اخذ من خطایاہم، جن لوگوں کا حق دینا ہے ان کے گناہ لیے جائیں گے۔ تم نے تو کیا نہیں وہ گناہ، جو نیکیاں کی تھی وہ تو چلی گئی، گناہ جو نہیں کیے وہ اب سر پر آنے والے ہیں، ان کے وہ خطائیں لی جائیں گی، فطرحت علیہ، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، اس پر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ بتائیے اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کہ دنیا میں ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے نیک اور پارسا ہیں، بڑی نیکیاں کمائی ہیں ہم نے، لیکن یہ دھیان نہیں رہا کہ بھائی کا حق مارا ہے، بہن کا حق مارا ہے، دوست کو گالی دی ہے، پڑوسیوں سے جھگڑے کیے ہیں، کسی پر الزام تراشیاں کی ہیں، کسی کی چغلیاں کھائی ہیں، کسی کی غیبت کی ہے،
کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ اس دن وہ تمام نیکیاں تباہ و برباد۔ یہ کنگال، یہ ہے اصل کنگال، یہ ہے مفلس جو سب بہت کچھ کما کر کے آیا تھا لیکن سب کچھ لٹا کر کے ہلاک و تباہ ہو کر کے جہنم میں چلا گیا۔